نہر سوئز مصر کے بیچوں بیچ ایک سمندری گزرگاہ ہے جو بحر روم کو بحر کلزم سے ملاتی ہے۔ اس کے بحر روم کے کنارے پر پورٹ سعید اور بحر کلزم کے کنارے پر سوئز شہر موجود ہے۔ یہ نہر 163 کلومیٹر طویل اور کم از کم 300 میٹر چوڑی ہے۔ اس نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ 1869 میں نہر کی تعمیر سے قبل اس علاقے سے بحری جہاز ایک جانب سامان اتارتے تھے اور بحر کلزم تک اسے بذریعہ سڑک لے جایا کرتے تھے، مگر نہر سوئز کو 1869 میں کھولا گیا۔ اس وقت برطانیہ، فرانس اور اٹلی نے مشترکہ طور پر نہر میں تجارتی مقامات بنا لیے اور 1869 میں اس نہر کے کھل جانے سے انگلینڈ سے ہندوستان کا بحری فاصلہ 4000 میل کم ہو گیا۔ نہر سوئز پر برطانیہ، امریکہ اور فرانس کا قبضہ تھا، مگر جمال عبد الناصر جو مصر کے 1954 سے 1970 تک صدر رہے، انہوں نے نہر سوئز کو غیر ملکی اقوام سے آزاد کروا کر قومی ملکیت میں لے لیا۔ مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار دریا نیل پر ہے۔ نیل کے پانی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے مصری حکومت نے اسون کے مقام پر پرانے بند کی جگہ ایک نیا اور زیادہ بڑا ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا تاکہ مصر میں مزید زمین کاشت ہو سکے اور پن بجلی بڑی مقدار میں حاصل ہو سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور عالمی بینک نے اس منصوبے کے لیے مصر کو قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مصر روس اور اشتراکی ممالک کی طرف مائل ہے تو انہوں نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ رد عمل کے طور پر جمال عبد الناصر نے نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لے لیا اور اعلان کیا کہ اسون بند نہر سوئز کی آمدنی سے تعمیر کیا جائے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے مصر کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر سازش کے تحت 29 اکتوبر 1965 کو اسرائیل کے ذریعے مصر پر حملہ کروا دیا، جس کے دوران اسرائیل نے جزیرہ نما سینا پر قبضہ کر لیا۔ اگلے ہفتے برطانیہ اور فرانس کی اس جارحانہ کارروائی کا دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا۔ امریکہ نے بھرپور مذمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کیا۔ دنیا کے اس دباؤ کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی اور اسرائیل نے بھی جزیرہ نما سینا خالی کر دیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے دستے مصر اور اسرائیل کی سرحد پر متعین کر دیے گئے تاکہ طرفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کر سکیں۔ یہ واقعہ سوئز بحران کہلاتا ہے۔ غیر ملکی افواج کے کامیاب انخلاء سے جمال عبد الناصر عرب دنیا کے ہیرو اور فاتح کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ روس کی مدد سے اسون بند کی تعمیر 1 جنوری 1960 کو شروع اور 1970 میں مکمل ہوئی۔ اس بند کی تعمیر کے نتیجے میں جو جھیل وجود میں آئی اسے جھیل ناصر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس تاریخی نہر سوئز کے نیچے سے گزرنے کے بعد ہمیں دائیں جانب جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں نظر آئیں۔ ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ اسرائیل کا بارڈر ہے، اس لیے یہاں ہر طرف اقوام متحدہ کی فوج موجود رہتی ہے۔ یہ حساس علاقہ تھا۔
اس لیے قاہرہ سے شرم الشیخ جانے کے لیے مصر کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پولیس کی گاڑی ہماری بسوں کے آگے آگے سیکورٹی وجوہات کی بنا پر چل رہی تھی۔ یہاں تمام سیاحوں کے لیے سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے جو گروپس کی شکل میں آتے ہیں۔ نہر سوئز کے پاس سے گزرتے ہوئے اس بات کا احساس ہوا کہ جمال عبد الناصر واقعی مصر اور عرب دنیا کا ہیرو ہے، جس نے اسرائیل سے یہ تمام جزیرہ نما سینا خالی کروایا جہاں سے ہم سب سفر کر رہے تھے۔ اگر کوئی کمزور حکمران ہوتا تو شاید اب بھی جزیرہ نما سینا اسرائیل کے قبضے میں ہوتا۔ قاہرہ سے شرم الشیخ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بحر احمر میں کافی مقامات پر مصر کی حکومت نے پیٹرولیم کی تلاش کے لیے مشنری لگا رکھی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحر احمر میں آئل کے لیے مصری حکومت کافی پر امید نظر آتی ہے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور ہمیں کچھ آبادی کے آثار نظر آئے۔ ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ کچھ دیر بعد ہم مصر کے سیاحتی مقام شرم الشیخ پہنچنے والے ہیں۔ جو ہی آبادی والا علاقہ شروع ہوا تو ہماری بسیں ایک جگہ آ کر رک گئیں اور تقریباً 30 منٹ تک رکی رہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس چیک پوسٹ پر تمام سیاحوں کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ وہاں سے کلیئرنس ملنے کے بعد ہم لوگ شرم الشیخ شہر میں داخل ہو گئے۔ دیکھنے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شہر ایک خاص ترتیب سے بنایا گیا ہے۔ سمندر کے کنارے بہت اچھے اچھے ہوٹل بنائے گئے تھے۔ شرم الشیخ شہر قاہرہ کے مقابلے میں کافی صاف ستھرا محسوس ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ عمارتوں کی تعمیر جاری تھی۔ رات 8 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور ہم اس ہوٹل میں پہنچے جہاں ہمیں 2 دن کے لیے ٹھہرنا تھا۔